تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ آج لیلۃ القدر ہی تو ہے، ارے شب قدر ہے نا، جتنی دیر بیٹھو گے یہ احسان ہے کمیٹی والوں کا بدلہ آپ کے اوپر، انہوں نے ایسی رات میں آپ کو جشن پاک منانے کا موقع دیا کہ جتنی دیر عبادت کی نیت سے بیٹھیں گے آپ کو شب قدر کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، شب قدر میں جاگنے کا ثواب ملتا ہے۔ ویسے کون جاگتا؟ اب تک سب لوگ اپنے اپنے مقام پہ پہنچ گئے ہوتے ہیں، اسی بہانے ذکر خیر کی محفل سجی ہوئی ہے، ذکر خیر ہو رہا ہے، آپ ذکر خیر کی برکتیں سن رہے ہیں اور آپ کو شب قدر کا فیضان حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کی فضیلتیں کیا ہے، لیلۃ القدر کی برکتیں کیا ہے، لیلۃ القدر کی شان کیا ہے؟ سنو، اللہ خود اعلان فرما رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ رات جس میں آپ بیٹھے ہو ذکر خیر کی برکتیں حاصل کر رہے ہو، یہ ایک رات 1000 راتوں سے افضل ہے۔ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اس ایک رات کا ذکر 1000 مہینوں کے ذکر سے افضل ہے۔ جتنا وقت آپ کا ذکر الہی پہ گزر جائے گا اتنا ہی آپ کو شب قدر کی برکتوں کا فیضان حاصل ہوتا رہے گا۔ عزیزان ملت اسلام، عزیزان ملت اسلامیہ، یہ قرآن کی بڑی شان والا ہے، قرآن کی بڑی عظمتوں والا ہے۔ قرآن کی عظمت کو کون بیان کر رہا ہے؟ کون بیان کر سکتا ہے؟ آپ ذرا غور کرو، قرآن تو عظمت والا ہے، جسے قرآن سے نسبت ہو جاتی ہے قرآن اسے بھی عظمت والا بنا دیتا ہے، قرآن اسے بھی شان والا بنا دیتا ہے۔ حافظ قرآن عظمت والا، عالم قرآن عظمت والا، وارث قرآن عظمت والا، مفسر قرآن عظمت والا، قاری قرآن عظمت والا، قاری قرآن عظمت والا، مترجم قرآن عظمت والا۔ قرآن تو عظمت والا ہے، جسے قرآن سے نسبت ہو جاتی ہے قرآن اسے بھی عظمت والا بنا دیتا ہے۔ آج حافظ قرآن کو آپ نے دولہا بنا دیا، ہر شخص کی یہ خواہش ہے میرے سرما پانی پہ دم کر دیا جائے۔ آج حافظ قرآن کی گلے میں ہاتھ ڈال ڈال کے استقبال کر کے آپ نے حافظ قرآن کو دنیا میں دولہا بنایا، مبارک ہو۔ ارے تم نے تو دنیا میں حافظ قرآن کو دولہا بنایا ہے، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ حافظ قرآن ہے۔ کل جب میدان قیامت سجا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تم نے صرف حافظ کو دولہا بنایا، اللہ تعالیٰ قیامت میں حافظ قرآن کو بھی دولہا بنائے گا اور ساتھ میں ماں باپ کو بھی دولہا بنائے گا۔ حافظ قرآن کو بھی دولہا بنایا جائے گا، حافظ قرآن کے ماں باپ کو بھی دولہا بنایا جائے گا۔ روایت میں ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے، اللہ کے پیغمبر دونوں عالم کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا۔ اس پوائنٹ کو یاد رکھیے، صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، وہ فضیلت جو میں بیان کرنے والا ہوں یہ بیان کی ہے، حدیث شریف جو فضیلت آئی ہے یہ صرف اس حافظ کی نہیں سے حفظ کر لیا، اس کی ہے اس نے حفظ بھی کیا، اس حفظ پر عمل بھی کیا۔ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنائے گا، ایسا تاج پہنائے گا، ایسا تاج پہنائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ اللہ ذرا غور تو کرو، کیا شان ہے حافظ قرآن کی، کیا شان ہے عالم قرآن کی، کیا شان ہے مفسر قرآن کی۔ میرے عزیزو، یہ قرآن پاک کی تلاوت جو آپ نے حالت تراویح میں پڑھی ہے سنی ہے، اور قرآن کی تو شان ہی الگ ہے، قرآن کا تو جلوہ ہی الگ ہے۔ جس شان سے قرآن پڑھا جاتا ہے، جس شان سے قرآن سنا جاتا ہے، دنیا کی کوئی کتاب اس شان سے نہ پڑھی جاتی ہے نہ سنی جاتی ہے۔ کبھی غور کیا حالت تراویح میں نماز کے اندر آپ موجود ہیں، اللہ کا بندہ اللہ کے گھر میں، جسم پاک ہے، کپڑے پاک ہیں، جگہ پاک ہے، نورانی ماحول ہے، نیت باندھے کھڑا ہوا ہے، ادھر کو دیکھ نہیں سکتا، ہل نہیں سکتا، حرکت نہیں سکتا، کیا ہو رہا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عادت کو دیکھو، شان کو دیکھو، احترام کو دیکھو، عزت کو دیکھو، جس شان اور شوکت کے ساتھ قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن سنا جاتا ہے، دنیا میں کوئی کتاب اتنی شان اور شوکت کے ساتھ نہ پڑھی جاتی ہے نہ سنی جاتی ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کی شان ہے، یہ قرآن کی برکت ہے۔ اس کے لیے عزیزو خود قرآن پڑھو، اپنے بچوں کو قرآن پڑھو، خود دیندار بنو، اپنے بچوں کو دیندار بناؤ، خود تعلیم دین حاصل کرو اور اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کرو۔ یہ صرف جشن قرآن منانے سے کام نہیں چلے گا، جشن قرآن مناؤ بھی اور تعلیم قرآن کو
को अपने ज़ाहिर व बातिन में सजाओ। कुरान की तालीम से अपने ज़ाहिर व बातिन को सजा लो। अपने ज़ाहिर व बातिन को अगर तुमने कुरान से सजा लिया तो इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। इसलिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, मेरा यही पैगाम है कि कुरानी तालीम को आम करो, आम से आम तक करो। खुद कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, खुद दीन सीखो, अपने बच्चों को दीन सिखाओ, अपने बच्चों को तालीम कुरान से आरास्ता करो, अपने बच्चों को तालीम दीन से आरास्ता करो। ये मदारिसे इस्लामिया अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ हुफ़ाज़ व उलमा के कारखाने हैं। आप बताइए जरा, एक छोटी सी बात है, ये हुफ़ाज़ ये उलमा ये जो बैठे हुए हैं आपको नजर आ रहे हैं, जिनसे आप कुरान सुन रहे हो, जिनसे आप तिलावत सुन रहे हो, जिनसे आप बयान सुन रहे हो, ये कहाँ से आ गए? ये उलमा कहाँ बनते हैं? हाफिज कहाँ कोई कारखाना है इनका? कोई फैक्ट्री है? ये आसमान से टपक पड़ते हैं? ये पूरी दुनिया के अंदर मौलाना हाफिज कारी उलमा मुहद्दिस मुफक्किर मुनाज़िर जो नजर आ रहे हैं, कहाँ से आ गए? बिलाशुबा इनका भी कारखाना, इनकी भी फैक्ट्री है और उसी फैक्ट्री का नाम है मदरसा। उस फैक्ट्री का क्या नाम है? उस कारखाने का क्या नाम है? मदरसा। मेरे अजीजों, ये मदरसों की शान है, ये मदरसों की बरकत है। यूं कहो जो आज हमें दीन नजर आ रहा है, ये मदरसों की खिदमत की बरकत है। ये इसलिए हमें चाहिए कि हम मदरसों को मजबूत करें। दारुल उलूम अरबिया कादिरिया आपके शहर का इतना बड़ा पुराना मशहूर इदारा है अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ 5 जिलों के 100 से ज़ायद बच्चे रह करके दीन की तालीम हासिल करते हैं। खाना फ्री, रहना फ्री, पढ़ना फ्री। अब बताइए पूरनपुर वालों की तरफ से कितना बड़ा काम हो रहा है और कितना बड़ा खर्चा है इस मदरसे का। आप सारे हजरत की जिम्मेदारी है इस मदरसे का हक पहचानो और इस मदरसे का हक अदा करो। इस मदरसे के अखराजात बहुत ज्यादा हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो खुशखबरी आपने सुन ली होगी, एक मरतबा मैं आपको फिर बता दूं, इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हमने लड़कों के साथ लड़कियों की तालीम का भी इंतजाम कर दिया। कहिए सुभान अल्लाह। जामिअतुल मुस्तफा मोहल्ला अहमदनगर में मदरसा कायम किया गया है, वहाँ बच्चियों की तालीम का इंतजाम एदादिया से लेकर के जमात दरसे निज़ामी मुकम्मल और सिर्फ आलिमात के जरिए से। मैं भी नहीं पढ़ा सकता, मैं भी नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं तो दारुल उलूम अरबिया कादिरिया पढ़ाएगा, वहाँ सिर्फ पढ़ाने वाली मुअल्लिमात होंगी। सख्त पर्दे और जिम्मेदारी के साथ बच्चियों को दीन की तालीम दी जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह तो खुशी ये है, आसानी ये है कि इस मदरसे में बच्चियों की तालीम पर कोई माहाना फीस भी नहीं रखी, यानी बगैर किसी फीस के बच्चियों को दीन की तालीम से आरास्ता किया जाएगा। इसलिए आप हजरात अपनी बच्चियों और बच्चियों को दीन की तालीम से आरास्ता करें, इस मौके का फायदा उठाएं, इस मदरसे से फायदा उठाएं, कुरान की तालीम को घर घर पहुंचाएं, कुरान की तालीम को आम से आम कर करें। और ये उसी वक्त होगी जब हम कुरान खुद भी पढ़ेंगे, अपने बच्चियों की भी कुरान पढ़ाएंगे और अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाएंगे। इसलिए इन मदरसों का नाम करें, इन मदरसों को मजबूत करें। ये मदरसे हमारे कौम की रीढ़ की हड्डी है। ये जितने ज्यादा मजबूत होंगे उतना ही ज्यादा कौम मजबूत होगी, जितने ज्यादा मदरसे मजबूत होंगे उतनी तालीम मजबूत होगी और हमारे माशरे के अंदर इल्म की रोशनी फैलेगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमें और आपको सबको दीन पढ़ने, दीन सीखने, दीन समझने और दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।